میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے کے بعد امن کا دور تھا، جنگیں رک چکی تھیں اور مسلمانوں کو اپنا پیغام پیسفلی دنیا تک پہنچانے کا موقع مل چکا تھا۔ قریش سے مگر ایک غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بنو خزاعہ قبیلے کے اوپر ہونے والے حملے میں مخالف قبیلے کی مدد کی، اور بنو خزاعہ چونکہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابھی بنو خزاعہ سے کوئی آدمی شکایت لے کر نہ پہنچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی کسی بہت بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل چکا تھا۔ ابو سفیان کو جیسے ہی اپنے قبیلے کی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً مدینہ پہنچے۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان اب تعداد میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور مکہ والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مکہ پر حملہ نہ کیا جائے، مگر ان کی سنوائی نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان کو 10,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس یعنی بیٹل آرمر پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار، بو اینڈ ایرو اور حفاظتی شیلڈ بھی تھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف دور جاہلیت میں بہت چالیں چلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قتل کرنے کا حکم دے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کو نشان عبرت کی مثال نہیں بلکہ اسلام کی فراخ دلی کی مثال بنانا چاہتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام بدلہ لینے کے حق میں تھے، مگر پروفٹ پیس بی اپون ہم مسلسل سفر کے دوران مسلمانوں کو کام ڈاؤن کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ فتح مکہ کا دن رحمت کا دن ہوگا۔ ہم اسلام کی ہائی مورل ویلیوز لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جس طرح ہم بدر کے دن اللہ کی خاطر جان لینے سے پیچھے نہ ہٹے تھے، آج کے دن ہم اللہ کی خاطر جان بچائیں گے اور اپنے آپ کو ریسٹرین کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی کمیونٹی کو مزید بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہے، اور یہ 17 رمضان کا دن تھا۔ بدر بھی اسی دن کو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا، تب ابو سفیان عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابو سفیان نے قافلہ دیکھ کر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، تمہارے نیفیو نے بہت بڑی آرمی جمع کر لی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا ابا سفیان انہا نبوہ، یا ابو سفیان یہ پروفٹ ہوڈ ہے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ دنیاوی دکھاوا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس فتح کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ او ابو سفیان، کیا اب وہ وقت نہیں کہ تم اسلام قبول کر لو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو؟ اس سے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا زیادہ تر حصہ قیام اور سجود میں گزارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے سر بسجود رہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔
اس سے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے آگے آگے عبید اللہ ابن جراح تھے جو کہ علم پکڑے ہوئے تھے، اور ان کے ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جبکہ دوسری طرف زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خالد ابن ولید بھی آرمی کے کچھ حصہ کو لیڈ کر رہے تھے، اور آرمی مکہ میں چاروں طرف سے ایک ساتھ داخل ہوئی۔ مکہ والوں کو نظر آ رہا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے جو ان سے لیا جائے گا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک آلموسٹ اونٹ کی پیٹھ کو ٹچ کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ہاں اس وقت مکہ داخل ہوتے وقت بھی سر بسجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک آلموسٹ اونٹ کی پیٹھ کو ٹچ کر رہا تھا، یعنی آپ اللہ کے آگے اپنی ہیوملٹی شو کر رہے تھے۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا